بلیف یا عقیدے وہ بیج ہوتے ہیں جو ہمارے بچپن میں بوئے جاتے ہیں، بڑے ہونے پر درخت بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہاتھی کو جوان ہونے پر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہ رسی نہیں توڑ سکتا، حالانکہ وہ ایسی کئی رسیاں توڑ سکتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ٹوٹ سکتی اور وہ زور ہی نہیں لگاتا۔ ہمارے غلط بلیف کی وجہ سے ہمارے دماغ کی زمین بنجر ہو جاتی ہے۔ اس کو زرخیز بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عقیدے بہت سے لوگ بچپن میں بناتے ہیں، جن میں والدین، بہن بھائی، اساتذہ، فلم یا ٹی وی کے مختلف پروگرام، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ ہمارے عقیدے اس وقت بنے جب آپ سے کسی نے کچھ کہا ہو، اسکول میں کوئی واقعہ ہوا ہو، کھیلوں میں کوئی انعام جیتا ہو، تمام مضامین میں اے لیا ہو یا پھر سب میں ناکام ہو گئے ہو۔ ان تمام چیزوں نے مل کر آپ کے موجودہ عقیدے بنائے۔ آپ اپنی زندگی کا جیسے جیسے جائزہ لیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے موجودہ عقیدے کیسے بنے۔ مثلاً آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ سپاہی کو دیکھتے ہیں، آپ بڑے بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، وہ بتاتا ہے یہ سپاہی ہے اور یہ چوروں کو مارتا ہے۔ آپ سپاہی سے ڈر گئے، آپ نے سپاہی کی تصویر کے ساتھ خوف کو جوڑ لیا۔ اب جب بھی سپاہی آپ کو دکھائی دے گا، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک اور واقعہ کو دیکھیے کہ آپ کی والدہ کو پیٹ میں شدید درد ہے، وہ درد سے کرا رہی ہے۔ آپ کے والد فون کر کے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کی والدہ کو دیکھتا ہے، وہ جیب سے ایک دوائی نکالتا ہے اور آپ کی والدہ کو دیتا ہے۔ آپ کی والدہ کا درد رک جاتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ آپ کو شوق پیدا ہوگا، میں بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ اب دیکھیے اوپر والے واقعے میں آپ کو خوف پیدا ہوا اور اس خوف میں شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح زندگی میں خوف اور شوق ملتے گئے اور آپ کی زندگی بنتی گئی۔ آپ نے کچھ ایسا سوچا جس سے خوف کا عقیدہ بن گیا اور کچھ ایسا سوچا کہ شوق کا عقیدہ بن گیا۔ مثال کے طور پر آپ غیر شادی شدہ ہیں، کوئی ایسا دوست آپ کو مل گیا جو شادی شدہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے یار شادی تو میٹھی میٹھی قید ہے، جب شادی نہ تھی تو پیسوں سے موج میلا کرتے تھے، اب جو کماتے ہیں بیوی کے نخروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ کا عقیدہ شادی کے متعلق خراب ہو گیا۔ آپ شادی تو کریں گے لیکن بیزار رہیں گے۔ شادی کے ساتھ آپ کے دوست نے بیزاری کو وابستہ کر دیا۔ فرض کریں کہ آپ ایک اندھیرے کمرے میں داخل ہو کر بلب جلانے کے لیے بٹن دباتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ سارے بٹن دباتے ہیں مگر کمرے میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ اب آپ بٹنوں سے کھیلتے رہنے کی بجائے بلب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آیا بلب فیوز تو نہیں ہو گیا۔ آپ کا خدشہ صحیح نکلتا ہے، یہ بلب ہی فیوز ہے۔ یہ فیوز بلب کمرے کی کسی بھی چیز کو دکھانے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ عقل مندانہ فیصلہ کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ آپ اس کی جگہ نیا بلب لگا دیتے ہیں اور پھر بٹن دباتے ہیں۔ اب آپ نہ صرف کمرے میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آسانی سے کمرے میں چل پھر بھی سکتے ہیں۔ یوں شروع میں اندھیرے کو دیکھ کر جنم لینے والی بے چینی اور خوف بالآخر سکون اور راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات ہمارے سامنے اندھیرے ہی اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ ایسے میں محض بٹن دبانے کے چکر میں پھنس کر رہ جانے کی بجائے بلب تبدیل کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ نئی سوچ، نئے یقین اور نئے عقیدے کا ایک نیا بلب آپ کو اندھیروں سے نجات دلانے کے لیے جلانا ہوتا ہے۔ حقیقت میں مشکل اور آسان کچھ نہیں ہوتا۔ بچپن سے ہمیں کامیابی مشکل ہے مشکل کا ورد کرواتے رہتے ہیں۔ یہ ورد آہستہ آہستہ ناممکن میں بدل جاتا ہے۔